اللہ نے محمد رسول اللہ کو جو آسمانوں پر بلایا، جو سب سے اول اور آخر نبی تھے، جس کے علاوہ کسی کو بھی عرش پر نہیں بلایا گیا، اللہ نے تحفے میں جو چیز دی ہے وہ نماز ہے۔ اتنا عظیم الشان عمل اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ 50 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت آپ کی کمزور ہے، میری امت نہ کر سکی، اللہ کے نبی کے اس التجا پر اللہ نے گھٹاتے گھٹاتے 45 نمازیں اللہ نے دن میں حذف فرما دی، 5 نمازیں اللہ نے جاری فرما دی، اور بیان فرمایا جو نماز پڑھے گا 5 وقت کی 50 نمازوں کے برابر ثواب دیا جائے۔ تو صحابہ نے اس دن ایک دوسرے کو کہا تھا مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ کے خزانوں سے بلا واسطہ ماننے کا ذریعہ مل گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ ہم رزق کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک ساتھی کو میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ رزق میں برکت دے گا، اس کی دکان میں بیٹھا، وہ کہتے جی کوئی وظیفہ، کوئی نقش دو۔ یہ نقش وغیرہ جو ہوتے ہیں نا حروف مقطعات کے لوگوں نے لٹکایا ہوتے ہیں، نقش تب برکت دے گا جب تمہارے اعمال تو برکت والے ہو۔ ایک بندہ کہے میں نے وضو کرنا ہے، لیکن وضو وہ کہاں پہ کرتا ہے؟ وضو اس جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پر ہم گندگی، ڈیران، کوڑا کرکٹ جب پہننے کی جگہ ہو، تو وہ جب وضو کرے گا وہ وضو سے فائدہ دے گا کہ اور گندا ہوگا؟ اثر تو تب کرے گا جب تو وضو خانے میں آ کر پاک صاف جگہ پر وضو کرے گا۔ اب مانگ رہا ہے دعائیں، عمل اس کی شیطانی ہے، کہاں پر تمہاری دعائیں اثر کریں؟ تو 5 وقت کی نماز پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رزق کا وعدہ ہے۔ اللہ بیان فرماتے 5 وقت کی نماز پر تیری رزق کی فراخی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، برکتیں ہم وظیفوں میں ٹھیک ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، وظائف بھی کرو، اعمال بھی کرو، لیکن جس چیز کا عمل اللہ نے بتلا دیا ہے، اللہ نے بیان فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ رزق میں برکت آئے گی، رزق کبھی گھٹے گا نہیں۔ رزق میں برکت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی میں بن جاؤ، نہیں، رزق میں برکت یہ ہوتی ہے اللہ مصیبتوں سے بچائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے کا یا بچاؤ جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے پاکی، حادثات سے بچاؤ، یہ 5 وقت کی نماز کے برابر کے بدرے بھائیو دوستو۔ اپنے آپ پر رحم، اپنی اولاد و اپنی ازواج پر رحم یہ ہے کہ نماز کی ترغیب دے۔ آدھی امت آدھی سے بھی زیادہ، ہر گھر میں دیکھ لے مرد کتنے ہیں، 2 3 4، عورتیں کتنی ہیں 6 7 8، تو ہماری اور اس کی ریشو میں کتنا فرق ہے؟ آدھے سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ 70 30 کا یا 60 40 کا ریشو ہوگا۔ اب ان کی نمازوں کا آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اپنی بیوی کی نماز کا متعلق کیا ہوگا؟ بیویوں سے یہ بات سمجھاؤ کہ تم سے میرے حقوق بعد میں پوچھے جائیں گے، پہلے نماز کا حکم پوچھا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عورتوں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، دوسرے نمبر پر جا کر اس سے شوہر کے حقوق کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شوہر کے کتنے حقوق پورے کیے ہیں، تو نماز اس کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ شوہر کے حقوق اگر درمیان میں آتے ہیں تو اس کو تھوڑا تاخیر سے جا کر نماز پڑھے، اس کے بعد حقوق ادا۔ حضرت کعب ابن احبار رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں غالباً یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے، بیان فرمایا کہ میں نے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی، میں نے اس تورات کے ایک حصے میں دیکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے بات فرمائی، بیان فرمایا اے موسیٰ تمہیں پتہ ہے آخر میں ایک امت آئے گی جو امت احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، تمہیں پتہ ہے ان کو میں 2 رکعت کی نماز صبح کی دوں گا۔ سن لیں یہ بات کان کھول کے ہم سن لیں، وضاحت سے میں بیان کروں گا
بیان فرمایا 2 رکعت کی نماز میں صبح کی دوں گا جو فجر کی نماز ہوگی، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نماز کو پڑھے گی تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس دن کے اور اس رات کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام کے تمام میں معاف فرما دیتا ہوں۔ صبح کی نماز پڑھنے پر اس دن اور رات کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں یہ تمام کے تمام معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر بیان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت کی نماز ظہر کی دوں گا۔ ظہر کی یہ نماز ایسی ہوگی، اس کے پہلی رکعت پہ جب یہ امت محمد پڑھے گی تو اس کو میں بخشش کا انعام دوں گا، ساروں کو بخش دوں گا۔ دوسری رکعت جب ظہر کی پڑھے گی تو نامہ اعمال میں پلڑا باری کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال جب پیش ہوں گے، وزن و ترازو کا جب معرکہ ہوگا، اللہ کے سامنے جب وزن و ترازو کا معاملہ چلے گا تو اللہ بیان فرمائیں گے اس کا پلڑا باری کر دو۔ ظہر کی دوسری رکعت جب بندہ پڑھے، تیسری رکعت جب ظہر کی یہ بندہ پڑھے گا تو بیان فرمایا اس نماز کی اس تیسری رکعت پڑھنے پر اے موسیٰ میں اس کے لیے کیا ہے فرشتوں کو حکم کرتا ہوں اس کے لیے 2 دعائیں کر، بخشش کی اور انعام کی۔ انعام جنت ہے، بخشش دنیا اور آخرت میں مغفرت۔ فرشتے لگ جاتے ہیں اس چیز کے اندر۔ بیان فرمایا جب ظہر کی چوتھی رکعت یہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ بیان فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں، وہاں سے اس کی بیویاں جو حوریں ہیں وہاں سے جانتی ہیں، دیکھتی ہیں ہاں اس بندے کی نکاح میں اللہ نے ہمیں آسمانوں پر رکھا ہے۔ یہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنے پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیان فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کہ جب ظہر کے بعد عصر کی نماز یہ بندے پڑھیں گے 4 رکعت کی، میں زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے میں حکم دیتا ہوں کہ امت محمد کے اس نمازی کے لیے، اس بندے کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جائے، تو زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں اس بندے کے لیے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام یہ بات طے ہے کہ مجھ سے فرشتے جو بھی سوال کرتے ہیں میں اس کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ جب مغرب کی نماز یہ بندے پڑھتے ہیں تو بیان فرمایا آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں، وہاں سے رحمتیں اس پر نازل کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں طلب رکھتے ہیں، جس چیز کے بارے میں یہ مجھ سے دعا مانگیں گے، بیان فرمایا کہ اس مغرب کی نماز پڑھنے پر میں اس کو ضرور قبول فرماؤں۔ بیان فرمایا اے موسیٰ 4 رکعت کی نماز یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی پڑھے گی اور یہ 4 رکعت کی نماز عشاء کی ہی ہوگی۔ بیان فرمایا یہ ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور میں ان کو ان 4 رکعت نماز پڑھنے پر اس سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں جیسے آج اپنی ماں کے کوکھ سے یہ جنے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں فرماتا ہوں جا تمہارے سارے گناہ میں نے معاف فرما دیے۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے پر ایک روایت جو تورات کے اندر تھی، یہ تفسیری روح البیان نے اس کو نقل کیا، اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزو، آخرت کے جتنے معاملے ہیں اس حدیث کے اندر ذکر ہے، اور دنیا کے جتنے معاملے ہیں اس حدیث کے اندر ذکر ہیں، اور کہیں نہیں جانا۔ کسی کے سامنے جا کر کے بھائی دعا کرے، اپنے آپ کو دعا والا بنا، اللہ سے مانگ، اللہ تیری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔